میں پچھلے 20 برسوں سے سوچ رہا ہوں کہ اگر میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ میرے رسول ایک ہی زبان مبارک سے 2 لفظ نکال رہے ہیں، ایک کو حدیث کہتے ہیں، دوسری کو قرآن کہتے ہیں۔ اگر میرا رسول کنفرم نہ کرے تو اور کون کر سکتا ہے؟ اوور دا ٹائم 2 ٹائٹل بڑے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ٹائٹل میرے رسول کے ہیں، میرے آقا کے ہیں، مگر دونوں ٹائٹل پاکستان میں حماقت آپ لوگوں کی زد میں ہے۔ یعنی باقی امتیں کوئی اور چیز چوری کرتی رہی ہوں گی، اس پاکستانی امت نے اللہ کے رسول کے ٹائٹل چوری کرنے شروع کر دیے، ایک صادق اور امین والا اور ایک حدیث کی حرمت والا۔ آپ اندازہ کرو کہ 40 برس رب کریم نے اپنے رسول کریم کو صادق اور امین کہلوایا، تاکہ جب وہ یہ کہیں کہ یہ قرآن ہے تو اس پر کوئی شبہ نہ کرے۔ وہ کوئی حکومت کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، کسی اور چیز کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، صرف ایک ہی شخص ہے جو ساری کائنات کا صادق و امین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں امین ہوں، میں قوی ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، مگر صادق و امین کا ٹائٹل صرف ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس لیے کہ جب وہ یہ کہے کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو وہ اتنا سچا ہے کہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج تک اس شخص سے اس زبان مبارک سے کبھی مزاحاً بھی غلط نہیں سنا کیا۔ ان کو اتنا یقین تھا اس کی صداقت اور امانت کا، حتیٰ کہ ان کے تو جانے کے بعد بھی ان کے مزار شریف میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ہمارا یہ کام ہوا کہ اس قوم میں ہزاروں صادق و امین اٹھ کھڑے ہوئے، ہزاروں نے ریاست مدینہ پر دعویٰ کر دیا۔ کیا یہ آسان تھا؟ ریاست مدینہ کے صرف 2 افراد ہیں، ایک محمد رسول اللہ اور ایک اصحاب رسول اللہ، اور اصحاب بھی وہ جن کا ذکر قرآن میں ایسے آیا کہ بیت رضوان پہ اللہ نے کہا کہ اے میرے رسول، انہوں نے تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے لوگ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مگر جو اس وقت کی ریاست کے لوگ تھے ان کو تو قرآن نے کہا کہ اے میرے رسول، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے علاوہ تاریخ عالم میں، مذاہب عالم میں، انسانوں کی تاریخ میں خدا کی طرف سے کسی کے لیے نہیں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب پتہ نہیں کون سی ریاست آئے گی جس میں کون سے لوگ اٹھیں گے جو صادق اور امین ہوں گے۔ تہذیب سے بات ہونی چاہیے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ صداقت سے کام لیں گے، ممکنہ کوشش کریں گے کہ سچ بولیں گے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا میں ایک الٹیمیٹ ٹائٹل کا حقدار ہو گیا ہوں، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں ایک ٹوٹل امانت کا حقدار ہو گیا ہوں۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کسی امت کی طرف سے کہ وہ ہر ٹائٹل جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اپنی جھولیوں میں بھرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے۔